بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ دین عطا فرمایا، قرآن پاک عطا فرمایا۔ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: القرآن حجۃ لک وعلیک، یہ قرآن پاک ہے تمہارے لیے حجت کرے گا اللہ کے دربار میں، یہ تمہارے خلاف حجت کرے گا۔ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا: قرآن شفیع مشفع، قرآن پاک ایسا سفارش کرنے والا ہے کہ اس کی سفارش ضرور مانی جائے گی، اور ماحل مصدق، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا بھی مانا جائے گا۔ اگر قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا تو یہی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو جہنم میں بھیج دیجیے۔ تو قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ آگے فرمایا: ولا تفرقوا، فرقے نہ بنو، متفرق نہ ہو۔ تو ظاہر ہے قرآن پاک کو چھوڑ کر آدمی جو دوسرے راستے پر چلتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، تو گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر فرقے بن جاتے ہیں، پارٹیاں بن جاتی ہیں الگ الگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار تقریر فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی تقریر فرمائی کہ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ صحابہ کرام نے کہا: یا رسول اللہ، کأن هذه موعظة مبدع، ایسا لگتا ہے کہ رخصت کرنے والے کا واعظ ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آخری واعظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے یہ تقریر ہے۔ تو اس کے بعد میں صحابی نے کہا: فأوصنا، آپ ہم کو وصیت کر دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور سننے کی اور ماننے کی۔ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بڑے اختلافات دیکھیں گے۔ اب ان اختلافات کا حل کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے تم میرے طریقوں کو اختیار کرنا، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہوں گے ان کے طریقوں کو اختیار کرنا۔ تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور دانتوں سے، داڑھوں سے ان کو دبا لینا۔ یعنی جس چیز کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کو داڑھوں میں دبا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور خلفاء راشدین کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئی نئی پیدا کی جانے والی چیزوں سے بچتے رہیں۔ جو نئی پیدا کی جائیں گی چیزیں ایجاد کی جائے گی، یعنی حضور کے طریقوں کے علاوہ، حضور کے طریقوں کے خلاف
اور یہ بتلایا کہ وہ خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ہوں گے. اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا گن لو حضرت ابوبکر کے 2 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 6 سال. اس طرح کر کے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے ملا کر پورے 6 سال ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے حضرت حسن پر آ کر یہ خلافت کے 30 سال پورے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ملک عاز آ جائے گا، کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گا. چنانچہ وہ بادشاہت کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اور پھر بادشاہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم جو چاہیں کریں. خلفاء راشدین تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین کے تابع ہیں، دین اوپر ہے اور ہم نیچے ہیں، دین جو کہے گا وہ ہم کریں گے اور وہی لوگوں سے کروائیں گے. لیکن بادشاہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم دین سے اوپر ہیں، ہم جو چاہیں وہ کریں اور جو چاہیں نہ کریں، جتنا چاہیں دین پر عمل کریں، جتنا چاہیں نہ کریں. اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے. اور ان فتنوں کو اگر شمار کیا جائے تو شمار کرنا بھی مشکل ہے. ان میں ایک فتنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا. پھر اسی یزید نے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا تھا، اسی نے مدینہ شریف کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے فوج بھیج دی. اور مدینہ شریف کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، جن میں 1700 صحابہ اور تابعین اور بڑے بڑے حضرات تھے. اور 3 دن تک اس نے حکم دیا کہ مدینہ کو حلال کر دیا جائے. یعنی وہاں کا مال لوٹنا بھی حلال، قتل کرنا بھی حلال، زنا کرنا بھی حلال. اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، جنہوں نے وہاں پر عید کی پیشاب کیا. مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی. یہ سب یزید کے زمانے میں ہوئی. پھر اس نے مکہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے فوج بھیج دی اور مکہ شریف پر حملہ کیا. اس زمانے میں بم جیسی چیز ہوتی تھی جس کو گوبر میں رکھ کر کے اور پھینکا جاتا تھا. گوبر بھی اس زمانے میں انہوں نے بہت بڑی بنائی اور گوبر سے وہ بم جیسی چیز گولے پھینکے، جس سے خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا اور دیوار کو نقصان پہنچا. تو یہ سب یزید کے زمانے میں ہوا. یہ فتنے جو پیدا ہوئے یہ اس وجہ سے کہ بادشاہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم جو چاہیں کریں اور ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین ہمارے تابع ہے. اس طرح سے لوگوں نے کئی بدعتیں جاری کی. تو ان کے مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے ہر زمانے کے اندر اور انہوں نے مقابلہ کیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا جو بادشاہوں سے مقابلہ کرتے تھے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. فإن أحدكم، بے شک تم میں سے کوئی لو انفق مثل أحد ذهبا، اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، تو ان صحابہ نے جو اس زمانے میں جن کے اسلام نئی نئی حالت میں شروع ہوا تھا، غربت میں تھا، اس وقت وہ صحابہ کرام نے 1 من 750 گرام جو خرچ کیا ہے اس کے برابر تمہارا وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم دین پر قائم رہیں اور صحابہ کرام جو دین کو لے کر گئے حضور صلی